سارے کے سارے 8 جانوروں کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ قربانی میں کرنا بالکل جائز ہے، خصی ہوں یا غیر خصی ہوں۔ اگر خصی مل جائے بکرے کی نسل کا تو وہ بنسبت غیر خصی کے زیادہ فضیلت والا ہے اور اس کا گوشت بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ یہ 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 44 میں بیان فرمایا ہے۔ جب آیا نا جی موقع قربانی کرنے کا تو ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابتدائی پہلے دور میں فرمایا تھا کہ اونٹ 10 کی طرف سے جائز ہوگا۔ اس وقت ابھی ظاہری طور پر اتنی زیادہ امیری نہیں تھی، غربت تھی، ظاہری غربت، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، اتنے ذرائع آمدنی ابھی تک نہیں بنے تھے۔ آپ نے فرمایا تب اونٹ میں 10 افراد شریک ہو جائیں اور گائے میں 7 افراد شریک ہو جائیں۔ جب تھوڑا وقت بڑھ گیا، فتوحات ہوئی، ذرائع آمدنی بڑھ گئے، جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنے اپنے کاروبار بھی شروع کر لیے، بہر منڈیوں میں کاروبار شروع ہو گئے، اور جب حالات ظاہری کچھ بہتری کی طرف چلے گئے تب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ اب اونٹ بھی 7 کی طرف سے اور گائے بھی 7 کی طرف سے۔ بعض دفعہ وہ پہلے والی روایت دکھا کر عام یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ والی روایت یا وہ جو حکم تھا وہ ایک اضطراری مجبوری کے عالم میں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے آسانی فرما سکتے ہیں، تب آپ نے وہ آسانی والا حکم رکھا۔ جب ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہو گئے تو فرمایا اب اونٹ میں بھی 7 افراد شریک ہو اور گائے کے اندر بھی 7 افراد ہی شریک ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ گائے کے اندر آج جب حصے ڈالے جاتے ہیں تو 7 کی طرف سے گائے کی جاتی ہے۔ اور بکرا یا بھیڑ، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی کی طرف سے ہے، بکرا، بھیڑ، بکری وغیرہ یہ ایک ہی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے۔ خصوصی طور پر آپ نے بھیڑ کی جو نسل ہے، بھیڑ کی، اس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر وہ دکھنے میں سال کا لگتا ہو، یہ ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ تینوں میں روایت موجود ہے، بھیڑ کا بچہ ہے 6 مہینے کا لیکن دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، جسمانیت اس کی اچھی ہے، تو فرمایا وہ 6 مہینے کا بچہ بھی بکری کے قائم مقام ہوگا۔ بکری کے لیے آپ نے فرمایا کہ بکری کی عمر ہونی چاہیے 1 سال، گائے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی عمر ہونی چاہیے 2 سال، اور اونٹ کے بارے فرمایا کہ ان کی عمر ہونی چاہیے 5 سال۔ ہمارے ہاں عام ان کی جو علامت ہے وہ ہے دوندہ ہو جانا، جب دوندے ہو جاتے ہیں تو بکروں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سال کے ہو چکے ہیں، گائے میں یا بیل میں 2 سال کے ہو گئے ہیں یا 5 سال کے ہو گئے ہیں، اونٹ وغیرہ میں۔ یہ ہے جانوروں کی عمریں۔ اگر ان عمروں سے کم جانور کو ذبح کیا قربانی میں تو ذبح تو ہو جائے گا، گوشت بھی مل جائے گا، چاہے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے سارا کام اچھے طریقے سے کیا ہو، لیکن قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ جانور سال کا ہونا چاہیے، بکرا بکری 2 سال کا ہونا چاہیے، گائے وغیرہ، اور 5 سال کے ہونے چاہیے اونٹ اونٹنی وغیرہ۔ ہاں یہ میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی ہے پہلے، اگر بھیڑ کی نسل ہے تو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہو تو وہ بھی قربانی میں لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے سے پہلے چند چیزوں پر بڑی توجہ ہمیں بھی دلوائی، خود بھی آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ طبرانی شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، 4 قسم کے جانور قربانی میں کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل منع فرما دیا۔ ان کی فرمایا قربانی درست ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک ایسا جانور جو ہے انہی 8 میں سے ہی،
جو میں نے پہلے 8 بیان کر دی ہے انہی میں سے، لیکن وہ ہے کانا، اس کی ایک آنکھ بالکل کام ہی نہیں کرتی، ایک آنکھ سے دکھائی ہی نہیں دیتا، اور ایسا ہے کہ اس کا بالکل کانا پن ظاہر ہے، اگر دوسری آنکھ بند کر دی جائے تو وہ چل ہی نہ سکے، اگر چلنا چاہے تو ادھر ادھر کہیں کسی چیز کے اندر لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا۔ فرمایا ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ عیب والی چیز جب آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے تو فرمایا کہ عیب والی چیز پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہو؟ اس لیے جو جانور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے قربانی کے لیے، اس کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ بیمار جانور، بخار ہے یا ویسے کوئی بیمار ہو گیا ہے اور اس درجے تک بیماری گئی ہے اس کی کہ وہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو بیپاری وغیرہ ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ جن کا لین دین کاروبار معاملہ ہوتا ہے، وہ جانور کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ جانور صحیح نہیں ہے، اس کو اٹھا کر ذرا چلاؤ، وہ 1-2 قدم چلے گا تو فوری بتا دیں گے بھائی یہ صحیح نہیں ہے جانور، یہ بیمار ہے۔ تو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، بالکل اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا لنگڑا جانور، چاہے ایک ہی پاؤں سے لنگڑاتا ہو، اور لنگڑ پن اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ چلتے ہوئے بالکل دور سے دکھائی دیتا ہے، تو فرمایا یہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا لاغر، کمزور، یہ بیمار نہیں ہے ظاہری طور پر، بخار وغیرہ اس کو کچھ نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کمزور جسمانی لحاظ سے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ہی ختم ہو گیا، مغز وغیرہ جو ہڈیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ ختم ہے، اس کو اٹھا کر چلاتے ہیں، وہ تھوڑا سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ ظاہر کرتے ہیں، تو فرمایا ایسا لاغر جانور اس کی بھی ہرگز قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ 4 طرح کے مختلف قسم کے عیب بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی، ایسے جانوروں کی قربانی سے منع فرما دیا۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ نے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک دوسری روایت بیان کی ہے جس میں فرمایا کان کٹا ہوا، کان کٹا ہوا جانور اور سینگ ٹوٹا ہوا جانور، فرمایا ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان کٹے ہوئے میں آدھے سے زیادہ کا اعتبار ہے، اگر آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر آدھے سے زیادہ ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی سینگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، سینگ کے اندر 2 طرح کے حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سینگ کے اوپر والا خول مضبوط قسم کا، اگر وہ اوپر سے اتار لیا جائے تو سینگ کے اندر ہی سے گوڑی نکلتی ہے بڑی ملائم سی، اگر اوپر سے خول اتر گیا اور اندر والی گولی موجود ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی سینگ مکمل طور پر ٹوٹا نہیں ہے، یہ اوپر والا خول دوبارہ سے آ جاتا ہے، لیکن اگر اندر والی گولی ہی ٹوٹ چکی ہوئی ہے تو پھر ایسے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا سینگ ہوتا ہی کوئی نہیں، ان کی قربانیاں بالکل جائز ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی خوبصورتی کے لیے بچپنے کے اندر ہی جانور ہوتے ہیں تو ان کے سینگ اوپر سے اتار دیتے ہیں، اس سے کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کی خوبصورتی میں اور قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور میں عیب نہیں پیدا ہو رہا بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اگر سینگ اتارا گیا، بچپن میں کاٹ دیا گیا اور سینگ مزید نکلا ہی نہیں ہے، بیلوں کے اندر کئی ایسے ملتے ہیں، اس جانور کی قربانی بھی جائز ہوگی، وہ عیب نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کی قیمت بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہو۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور خریدنے کے لیے جب بھیجا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خریدتے وقت، بیچتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی جب جانوروں کو دیکھو تو غور سے ان کی آنکھیں دیکھنا، کہیں آنکھیں کمزور نہ ہوں، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے کان بھی غور سے دیکھ لینا، کہیں کان کٹے ہوئے نہ ہوں، اور فرمایا ان جانوروں کو آگے سے پیچھے سے مکمل طور پر چھان بین کر لینا اور عیب سے پاک جانور لے کر آنا، تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مکمل صحیح سلامت جانور ہم اپنی طرف سے قربانی میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، امام دارمی نے یہ والی روایت بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جانور خریدنے کے لیے جانے والے ہوں ان کو یہ تلقین کر دینا اتنی سی، یار دھیان کرنا، یہ اتنا کہہ دینے سے ہی اللہ پاک کے پیارے نبی پاک کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود اپنی قربانی کرنا چاہے. 2 حدیثیں ہیں, ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید والے دن فرمایا, یہ بقرہ عید بڑی عید, فرمایا آج کے دن جو کام ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا. نماز عید پڑھنے کے بعد پھر ہم جائیں گے قربانی کرنے کے لیے. اور جس بندے نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تو فرمایا وہ اس کا گوشت تو کھا سکتا ہے, اپنی فیملی کو کھلا سکتا ہے, لیکن اس بندے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. اس کو گوشت مل گیا, قربانی اس کی نہیں ہوئی. ایک صحابی تھے جنہوں نے پہلے ہی کر لی تھی, انہوں نے عرض کی حضور میرے پاس تو جانور ہی ایک تھا تو میں کر کے آ گیا ہوں. اور وجہ بیان کی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی گوشت پہنچانے میں پہل کر لو. فرمایا وہ جو تم نے نیت کی اللہ پاک نے تمہیں ثواب دے دیا, لیکن قربانی کوئی نہیں ہوئی, قربانی کوئی نہیں ہوئی. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جانور ہی کوئی نہیں میرے پاس. فرمایا کہ قربانی بہرحال نہیں ہوئی ہے. عرض کرتے ہیں حضور ایک چھوٹا سا جانور ہے 6 مہینے کا, کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانور ذبح کرنے کی صرف تمہیں اجازت دے رہا ہوں, تم کرو گے تو تمہاری قربانی مان لی جائے گی. وہ بکری چھوٹا جانور تھا, بکری کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے. یہ جو میں نے پہلے بات سنائی نا کہ آپ صاحب شریعت نبی ہیں, آپ کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے فضلت سے رحمت فرماتے ہوئے امت کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرما سکتے ہیں. اس پیارے صحابی کو آپ نے اجازت دے دی کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی. آج کے دور میں آپ اور میں ہم یہ نہیں کر سکتے. وہ آپ نے جو اختیار دینا تھا وہ دے دیا, احکامات آپ نے ہمارے لیے بیان فرما دیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود اپنے لیے اپنی طرف سے قربانی کی 1 سال کی. راوی ہیں حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی جب کرنی چاہیے. اس کی راوی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جانوروں میں وہ جانور جو سینگ والا ہے, سیاہی میں چلتا ہے, سیاہی میں بیٹھتا ہے, سیاہی میں دیکھتا ہے, مطلب اس کے آنکھوں کا اتنا حصہ یہ بھی سیاہ ہے, پیٹ کا یہ والا حصہ جہاں جانور بیٹھتے ہیں یہ بھی سیاہ ہے, اور اس کے پاؤں بھی نیچے والے جو خور ہوتے ہیں یہ بھی سیاہ ہے. فرمایا یہ جو سیاہی میں چلتا ہے, سیاہی میں بیٹھتا ہے, سیاہی میں دیکھتا ہے, یہ والا جانور میرے سامنے پیش کیا گیا. تو ایسا جانور آپ نے پسند فرمایا. جب وہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اسے جب تیار کر لیا تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں, چھری کو پہلے ہی تیز کر لو, پتھر پر تیز کر کے اس کو خوب تیز کر کے میرے پاس لانا. پھر خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری پکڑی اور مینڈے کو لٹایا اور آپ نے ذبح کرتے وقت پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. غور کرنا پیارے بھائیوں, عرض کی مولا یہ تیرے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں, اس کو تو قبول فرما لے میری طرف سے, میری آل کی طرف سے اور میری ساری کی ساری امت کی طرف سے. یہاں ہے ایک جانور آپ نے ذبح کیا. دوسری روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے مسند احمد کے اندر, اور امام ابو داؤد نے داؤد شریف کے اندر, ابن ماجہ نے اور امام دارمی نے, 4 ائمہ کرام جو بڑے ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے سینگ والے اپنی بارگاہ میں منگوائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والا سال نہیں ہے, یہ کوئی دوسرا سال ہے. اس سال ایک قربانی آپ نے کی, دوسرا سال کوئی دوسرا سال, اس میں آپ نے 2 مینڈے منگوائے اور وہ چت کبرے تھے, مطلب ان کے مختلف رنگ تھے, کہیں سفید کہیں کالے, اس طرح کے. تو ذبح جب آپ ان کو کرنے لگے اور تو ان کا منہ آپ نے قبلہ شریف کی طرف کر دیا. یہ بھی ہمیں ایک ادب مل رہا ہے, ذبح کرتے وقت جانور کا منہ وہ قبلہ شریف کی طرف کر دینا چاہیے. قبلہ شریف کی طرف منہ کیا تو آپ نے وہاں یہ والی دعا پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اب ذرا آگے غور کیجیے گا, اللہم لک
وَمِنْكَ بسم اللہ اللہ اکبر۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیرے لیے ہے اور تیری ہی توفیق سے ہے، تیرے ہی نام پر ہے، کیونکہ سب سے بڑا تو ہی ہے، تجھ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے ذبح کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ حدیث نمبر 2795 بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ 2 مینڈے جب آپ نے ذبح کیے اس وقت آپ نے آخر میں جملے یہ دعا کے اندر بولے تھے، اللہم منکا، اے مولا یہ تیری توفیق سے ہے، ولکا اور ہے بھی تیرے ہی لیے، وَأَن مُحَمَّدٍ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وَأُمَّتِهِ اور میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے پھر آپ نے اس جانوروں کو ذبح کر دیا۔ اب اس میں سے ایک مسئلہ ہمیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانیاں دیتے ہوئے امت کو بلایا نہیں، آپ نے امت کو یاد رکھا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرا وہ والا امتی جو کر نہیں سکتا، میرے اس امتی کی طرف سے یہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ قبول فرما لیں۔ آپ نے غریبوں کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ ایک ملتا ہے کہ آپ میں ہم میں سے جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، کوئی بڑے جانور کر رہا ہے، کوئی چھوٹے کر رہا ہے، جس میں ہمت ہو، طاقت ہو، وسعت ہو، مجبور ہو کر نہیں، خوشی سے، مجبوری میں کوئی بھی کام اللہ پاک کو ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، صاحب وسعت ہے، خوشی سے قربانی کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی کرے، جب واجب ہے تو ایک حصہ یا ایک خوبصورت سا جانور بکرا وغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیں۔ آگے لکھا ہے ائمہ کرام نے کہ اپنی جو قربانی ہے پتہ نہیں پہلے ادا ہونی تھی، قبول ہونی تھی، نہیں ہونی تھی، اس کے فضل پر ہے، لیکن جب حضور پاک کا حصہ بیچ میں شامل ہو جائے گا اللہ پاک کی رضا کے لیے تو یقیناً امید بڑی واسق ہوگی کہ اللہ پاک اس حصے کی برکت سے ہماری قربانی بھی قبول فرما لے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال بھی اسی سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے نبی کی طرف قربانی کر سکتے ہیں یا مرحوم والدین کی قربانی؟ جی بالکل، جیسے میں نے ابھی مسئلہ سنا دیا، جیسے میں نے ابھی سنایا کہ امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے، یہ نفلی قربانی ہے، واجب فرض نہیں ہے نفلی، یہ بالکل کر سکتا ہے۔ اور پہلے میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ یہ والی قربانی قبول بھی ہوگی۔ ایسے ہی نفلی ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب پہنچانے کی نیت سے اپنے مرحوم ابا جان، والدہ محترمہ یا سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، کوئی بھی فوت شدہ ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر نفلی طور پر قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں ذہن میں رکھنا ہے، اگر کسی بندے پر واجب ہے، خود صاحب نصاب ہے، تو اپنی وہ قربانی لازمی ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی چھوڑ دے اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرتا پھرے، نہیں، واجب اپنی طرف سے ضرور ادا کرے اور ساتھ اضافی وسعت ہے تو مرحومین کے لیے بھی کرے، اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرما کے اس کا ثواب ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔